مثال کے طور پر پتہ چلا کہ بہن گھر آ کے بیٹھی ہے، وہ جو روٹھ کے گھر آ جاتی ہیں بہنیں، وہ روٹھ کے بہن گھر آ کے بیٹھی ہے، کوئی تو وجہ ہوگی، اس وجہ کے نتیجے میں وہ آ کے بیٹھی ہے۔ آپ جنہوں نے ریکمنڈیشن دینی ہے، میں چونکہ لائف کوچ ہوں، ریلیشن شپ کوچ ہوں، زیادہ تر جو خلا اور طلاق ہو رہی ہے اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ گھر میں بیٹھی بیٹی نے فون کیا ماں کو کہ آج میرے ساتھ یہ ہو گیا، چھوٹی سی بات بڑھتے بڑھتے ایک ایسے مقام پہ پہنچتی ہے کہ ماں کا جاتا ہے تو اتھے رک، میں تیرے پرا نو بھیج رہی ہوں، پرا پہنچ جاتا ہے، اس کو لے کر آ جاتا ہے جی۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ گھر اجڑنے کے قریب ہوا۔ ابا شام کو آیا تو اس نے کہا ایسی کی تیسی میری بیٹی کو یہ خراب کر رہے تھے، ادھر سے چاچا آ گیا، ادھر سے ماما آ گیا، وہ بستا بستا گھر اجڑ جاتا ہے۔ اور یہ بات جو میں آپ سے کر رہا ہوں، یہ بات میرے پہ رپورٹ ہوئی ہے مجھ تک، تو میں آپ سے بات عرض کر رہا ہوں۔ میں اکثر یہ بات کہتا ہوں، پچھلے کچھ 6-7 مہینے پہلے ARY والے میرے انٹرویو کرنے آئے تو اس میں یہ باتیں سامنے آئی کہ 500 خلا ایک ہفتے کے اندر لاہور میں ہوئی ہے، اور اس میں زیادہ تر وجہ یہ فون تھا کہ بھیج رہی ہیں تیرے پرا نو، یہ بھیج رہی ہیں تیرے پیو نو، تیرا ماما شکر ہے اتھے ہی سی۔ اس کے نتائج کیا نکلتے ہیں؟ اس کا نتیجہ یہ ہرگز نہیں ہے کہ صرف لڑکیاں خراب ہیں یا لڑکے خراب ہیں، وہ سسٹم ایسا بنا ہو جس میں ہم سب کہیں نہ کہیں بھگت رہے ہیں۔ اور میں خاص طور پر بیٹیاں بہنیں جب مشورے کرتی ہیں نا اپنی ان بہنوں سے جو اپنے گھر میں ٹھیک نہیں ہوتی، وہ کبھی نہیں چاہتی کہ ان کا گھر ٹھیک ہو۔ تو آپ سب سے بھائیوں سے بھی یہ گزارش ہے کہ گھر بسانے والا بھائی بڑا بھائی ہوتا ہے، اور یہ نہیں کہ خدا نہ خاصا ظلم کو برداشت کیا جائے، لیکن گھر بسانا کام ہے۔ دیکھیے صاحب، غصہ پی جانے والے بڑے لوگ ہوتے ہیں، غصہ نکالنے والے چھوٹے لوگ ہوتے ہیں، اور بہنوں کے گھر بسنے چاہیے، بیٹیوں کے گھر بسنے چاہیے، ہلکی سے صبر، ہلکی سی برداشت سے۔ اور دیکھیے، اگر سویرے اٹھ کے وہ بہو اپنی ساس کو اتنا ہی کہہ دیتے کہ امی جی میں وہاں چلی جاؤں، یا امی جی میں وہاں جا رہی ہوں، بہت فرق ہے۔ ایک پوچھنا بنتا ہے، ایک بتانا بنتا ہے۔ آپ پوچھ کے جائیں تو امید ہے وہ نہیں روکیں گے، اب بتا کے جائیں گے تو وہ ہرٹ ہوگی۔ ہاں اب دیکھیں، جب بہو تیار ہو کے آئے اور کہ امی جی میں چلی جاواں، تو وہ پوچھنے تو نہیں آئی، وہ بتانے آئی ہے۔ اور اس طرح آپ لوگ جو مرد حضرات ہیں، میں ان سے متعلق یہ بات کروں گا کہ مرد ذمہ دار ہوتا ہے اور عورت اس کی ذمہ داری ہوتی ہے، اور جب ذمہ داری سے الجھ پڑتا ہے وہ خود ذمہ داری بن جاتا ہے۔ تو آپ سے یہ گزارش ہے، ظاہر ہے آپ میں سے کچھ شادی شدہ ہے، کچھ کی شادی ہونی ہے، تو ابھی سے ان معاملات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ اب حالات ویسے نہیں رہے جیسے آپ کے ابا اماں کے تھے، حالات بڑی تیزی سے بدل چکے ہیں، تو آپ کو زیادہ صبر اور برداشت کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ میری والدہ ہمیں یہ بات سمجھاتی ہیں کہ کوئی اپنی جب بیٹی دے دیتا ہے اس سے بڑھ کر کچھ نہیں ہو سکتا، وہ بہت بڑی اپنا جگر کا ٹکڑا اٹھا کے آپ کے حوالے کر دیا جاتا ہے، تو اس کا احترام، اس سے محبت، اس سے پیار آپ کو ظاہر و سوال سے کرنا چاہیے، کیونکہ اس سے آپ کی زندگی میں آسانی آئی۔ بہت شکریہ دھیان سے سننے کا۔